پوری اسپیڈ سے چلتی ہوئی گاڑی یکلخت ہی گردیزی ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز نے چاروں جانب چھائے سناٹے کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بند مٹھی کو لبوں پر جمائے زین علی گردیزی نے ونڈ سکرین کے پار دیکھا تھا۔ گلی خاموش تھی۔ دائیں جانب اس کا وسیع و عریض محل نما گھر نظر آ رہا تھا، جس کی آدھی سے زیادہ بتیاں بجھ چکی تھی، مطلب اندر موجود مکین سو چکے تھے۔ تلخی سے اس نے ماتھے پر آئے بال جھٹکے۔ کیا مصیبت ہے! اپنے ہی گھر جانا مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن وہ وہاں گاڑی میں کتنی دیر بیٹھا رہ سکتا تھا؟ پہلے ہی وہ صبح سے سڑکوں پر صرف اس وجہ سے آوارہ گردی کر رہا تھا کہ آج گھر نہ جانا پڑے۔ لیکن اب اس نے گہری سانس لیتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دوسری سیٹ پر پڑے اپنے سیاہ کوٹ کو ایک جھٹکے سے اٹھاتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس نے نظر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف دیکھا، جو اس کے لیے قید خانے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ چوکیدار گاڑی کی آواز سنتے ہی تیزی سے باہر نکلا تھا۔ زین علی گردیزی نے ہاتھ میں پکڑی چابی چوکیدار کی طرف اچھالتے اسے گاڑی اندر لے جانے کا کہا تھا۔ چوکیدار نے ادب سے سر جھکایا، وہ ابھی تک اندر ہی ہے۔ پاس سے گزرتے اس نے مڑ کر چوکیدار سے پوچھا تھا۔ چوکیدار نے نظر اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھا، جس کے غصے سے ایک دنیا کانپتی تھی، جس کی کالی آنکھوں میں اس وقت چنگاریاں سی سلگ رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ وجاہت میں کئی لوگوں سے بڑھ کر تھا، لیکن اس کے غصے سے گھر میں موجود سارے ہی ملازمین پناہ مانگا کرتے تھے۔ چوکیدار کا دل ایک پل کے لیے سہم سا گیا۔ جی سرکار، وہ آپ کے کمرے میں ہی ہے۔ جو چوکیدار کے جواب نے زین کو اپنے لب بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے مڑ کر اندر کی سمت دیکھا اور جیسے فیصلہ کر لیا تھا، لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ گھر کی اندرونی سمت بڑھ گیا تھا۔ باہر موجود چوکیدار نے دل ہی دل میں آج رات سلامتی سے گزرنے کی دعا کی تھی، مگر یہ دعا رائے گاہ ہی جانے تھی، کیونکہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے زین علی کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لوگ گھماتے ہوئے ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ چہرے پر چھائی بیزاری پہلے حیرت میں بدلی اور پھر یکلخت ہی اسے اپنا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہوا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کمرے کا منظر اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ صبح وہ جس حال میں یہ کمرہ چھوڑ کر گیا تھا ویسا نہیں تھا، نہ ہی کمرے میں موجود وہ نفوس بکھرے بالوں میں متروم آنکھوں اور سرخ پڑتے لبوں کے ساتھ وہ اسے صبح اپنے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس وقت تو وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا جو اپنے منہ سے اپنی قیمت بتا رہا تھا، اس کے وجود پر یوں لگ رہا تھا جیسے بنا ہی اس کے لیے ہو۔ اپنے لمبے کالے بالوں کو سمیٹ کر اس نے ایک جوڑے کی شکل دی ہوئی تھی، جس کے گرد سفید کلیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس کی بڑی سبز آنکھوں میں کاجل چمک رہا تھا۔ ماتھے پر لگا ہوا چھوٹا سا ٹیکا اور گلے میں سرخ موتیوں سے مزین نیکلس اس کے دلہن کے روپ کو مکمل کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر زین علی گردیزی کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کی سبز آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ابھرا۔ زین علی گردیزی نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے کسی نے بڑے دل سے اس کی دلہن کے روپ میں تیار کیا تھا۔ تمام تر غصے اور نفرت کے باوجود زین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ جو سادہ روپ میں ہی اتنی قیامت ڈھاتی تھی، آج دلہن بن کر اس کا حسن برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہاں کوئی عام شخص ہوتا تو گھٹنے ٹیک دیتا، مگر وہاں زین علی تھا، جس کی نفرت اور وقت اپنے عروج پر تھی۔ اتنا سب کچھ کر لیا ہے تو چہرے پر گھونگھٹ بھی ڈال لیتی۔ دلہن آپے کے سارے ہتھیار تو مکمل کر لیے ہیں۔ کس قدر تھرڈ کلاس ہے تمہاری یہ تو مجھے ہی کل اندازہ ہو گیا تھا، لیکن تم اتنے تام جھام کے ساتھ میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو، یہ تو مجھے آج پتہ چلا۔ اس کے لہجے میں طنز سمٹ آیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی اس 20 سالہ لڑکی نے اپنا سر جھکا کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں سے لیا یہ جوڑا تم نے؟ یقیناً چرایا ہوگا۔ تمہاری فیملی اور تمہارے یہی تو کام ہے، لوگوں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے کی۔ کوٹ ایک جھٹکے سے کرسی پر پھینکتا وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
नजरें किसी नेज़े की तरह सामने बैठी उस लड़की पर जमी थी। उसकी बात पर लड़की ने तड़प कर सर उठाया था। ज़ैन अली ने यकदम झुककर उसे दोनों कंधों से थामा था। मेरी बीवी की हैसियत से जगह पर बैठने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में तो शामिल हो सकती हो, लेकिन मेरे दिल में नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं ज़ैन अली गर्देज़ी हूँ? मैं जूता तक खूब जान फटक कर लेता हूँ, और यहाँ तुम जैसी लड़की को मेरी बीवी बना दिया गया है, और तुम चाहती हो कि मैं उस रिश्ते को मुकम्मल भी करूँ। विशाल खान, खूब चाल चली है तुमने। अपने आहनी उसके कंधे में गाड़े वो चबा चबा कर कह रहा था। निगाहें उसके सभी चेहरे पर फिसल रही थीं। विशाल ने पलकें झपकाकर अपने आंसू रोके। यूं लग रहा था जैसे वो किसी अफरियत के शिकंजे में हो। ये जोड़ा मुझे दादी अम्मा ने दिया है, वो धीरे से बोली थी। वट? तुमने आते ही दादी जान को भी सारी बात बता दी? मैंने कहा था अपना मुंह बंद रखना, लेकिन तुमने तो शायद चाहते ही यही हो कि ओ माय गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं। वो यकदम उसे एक झटके से छोड़ता 2 कदम पीछे हटा था। खुद पर सब करते उसने बालों में हाथ फेर कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मगर सब बेसूद था। दादी जान ने कहा, और तुम उनका दिया ये सुर्ख जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ गई, मेरी बीवी बनकर? उसकी आंखें लहू झलका रही थी। विशाल ने बेबसी से अपनी पलकें झपकाई, उसके हाथों में लर्जिश उतरने लगी थी। उसने बमुश्किल अपने आंसू पीते सर उठाया। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, वो बमुश्किल बोली थी, मगर ज़ैन अली गर्दीज़ी का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। इस सब में तुम्हारा ही कसूर है माय डियर वाइफ, और अगर तुम मेरी बीवी बन ही गई हो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि शोहर का रूप कैसा होता है। उसके लहजे में मौत सी संगीनी थी। मिसाल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस महसूस हुआ था। वो झटके से बेड से नीचे उतर कर खड़ी हुई थी। मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, दादी जान ने कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। वो एकदम उसके पास में से गुजर कर वॉशरूम जाने लगी थी, मगर वहां अब किसी को उस पर रहम नहीं आ रहा था। जहन ने पास से गुजरते उसकी कलाई थाम कर यकलख्त उसे अपने सामने किया था। वो बुरी तरह से लड़खड़ाई। फरार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं तुम्हें खुद निकालूंगा अपने हाथों से। ये जगह, ये बिस्तर, मेरा दिल, ये सब कुछ माया का है। मेरी बीवी का तुम इसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन अगर लेने की कोशिश कर रही हो तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकता हूँ। बीवी हो तुम मेरी, है ना? तो फिर तुम पर मेरा शरई हक भी हुआ। क्यों ना मैं इस हक को वसूल कर लूं? अपने शर्ट के बटन खोलते वो उसके कानों में लावा उंडेल रहा था। विशाल की धड़कन अंदर ही कहीं गुम होने लगी। प्लीज, मुझे जाने दे। जो कुछ मेरे वालिदैन ने किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर जैन ने जैसे कान बंद कर लिए थे। एक झटके से उसे बेड पर गिराते उसने अपने दाएं हाथ में पहनी घड़ी भी उतार कर दूर फेंक दी थी। विशाल ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली थी। अपनी सिसकियों को लबों में दबाते वो बस यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या था। उससे कहाँ गलती हुई थी? कल रात जो कुछ हुआ था उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन उस शख्स को उस पर मुसल्लत कर दिया गया था, जो इंसान कम और नफरत का देवता ज्यादा लग रहा था। अपने वजूद पर उसकी आहने गिरफ्त को महसूस करते उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो अपनी चीखों को लबों में दबा सके, मगर अपने साथ होने वाली जबरदस्ती का तमाम तर खराज तहसीन अली गर्देजी उससे वसूल करना चाहता था। कमरे में तारीखी बढ़ने लगी थी। उस तारीकी में विशाल खान की घुटी घुटी सिसकियां गूंज रही थीं। बेड के दाएं तरफ रखे टेबल के ऊपर एक छोटी सी तस्वीर थी। एक खूबसूरत कपल की तस्वीर। 30 साल का मर्द जिसने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। वो बड़े पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुरा रहा था, जैसे जमाने भर की खुशियां हो, और उसके पास पास दाएं तरफ खड़ी लड़की उसके गले में बाहें डाल रखी थी। लंबे ब्राउन बाल, मॉडर्न लिबास और चेहरे पर चमक, जैसे वो इस शख्स के हमराही में बेहद खुश हो। लंबे ब्राउन बाल, मॉडर्न लिबास और चेहरे पर चमक, जैसे वो शख्स के हमराही में बेहद खुश हो। तस्वीर में नजर आते शख्स के चेहरे पर नरमी थी, मगर वही शख्स जो इस वक्त मिशाल खान के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। ये ज़ैन अली गर्देजी और उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो बीवी जो इस वक्त अमेरिका की सरजमीन पर इस बात से बेखबर थी, जो इसका शोहर उसके कमरे में इस वक्त किसी और लड़की के साथ था। वो लड़की जिससे जिंदगी लम्हा लम्हा अपने खराज वसूल कर रही थी।
تکون میں موجود وہ تینوں افراد قدرت کی ستم ظریفی پر شکوہ کنا تھے، اس بات سے بے خبر کہ آنے والا وقت ان تینوں کے لیے ہی قیامت لانے والا تھا۔ یہ سب زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی، جب ایک شاندار ڈیل فائنل ہونے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے بزنس میں کئی گنا فائدہ ہوا تھا۔ کیا فائدہ تیری اس خوشی کا؟ تیری بیوی تو وہاں امریکہ میں بیٹھی ہے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے۔ چلا جا اس کے پاس کچھ دن خوشی منا کر آ جا۔ وہ کیا کہتے ہو تم لوگ انگریزی میں سیلیبریٹ، دادی جان نے خفگی سے کہا تھا۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی دادی جان کو بتا نہ پایا کہ صبح سے کئی دفعہ وہ مایا کو کال ملا چکا ہے، شاید وہ اپنے لیکچرز لینے میں بیزی تھی۔ اوہو دادی جان، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو فرمائش رکھی تھی اس نے میرے سامنے کہ وہ امریکہ میں پڑھائی کرنا چاہتی ہے، میں ویسے ہی بہت خوش ہوں۔ مگر دادی جان تو جیسے اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی تجھے کوئی خوشی نہ ملی، اداس کوارے لڑکوں کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی چلا جا۔ ان کی محبت پر زین مسکرا دیا تھا۔ وہ اتنا امیچور نہ تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پر لیتا، لیکن دادی جان کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کافی عرصہ ہوا وہ گھر اور کاروبار میں اتنا برا الجھا تھا کہ اپنی ذات پر توجہ دینا ہی بھول گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پرانے سارے دوستوں کو ہی فون کھڑکا ڈالا، سبھی اس کی طرح تیار تھے۔ سو اگلے ہی دن ان سب کا ناردرن ایریاز جانے کا پروگرام بن گیا۔ موسم خراب ہے، ہمیں جلد واپس نکلنا چاہیے، زین نے آسمان پر شائع بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں کشمیر آئے 3 روز گزر چکے تھے۔ فطرت کو انجوائے کرتے وہ اپنے دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے ایک دفعہ پھر مایا کو کال ملانی چاہیے، لیکن ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی اس کا نمبر بیزی کر دیا گیا تھا۔ واپس جا کر اسے ایک میل کر دوں گا تاکہ وہ مجھے اپنی خیریت سے آگاہ کر دے۔ گہری سانس لیتے اس نے موبائل واپس جیب میں رکھا تھا۔ یہاں ویسے ہی سگنلز کا اتنا مسئلہ تھا، بات ہونا ممکن ہی نہیں تھی۔ کل صبح ان کی واپسی تھی۔ ارے یار زین، تو نے بتایا تھا کہ تیرا ایک چچا یہاں کشمیر میں رہتا ہے، اب یہاں آیا ہے تو ان سے ہی ملتا جا۔ اس کے بچپن کے دوست شہریار نے چائے کا کپ اسے تھماتے یاد دلایا تھا۔ زین کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ چچا فرقان کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ بچپن سے لے کر ان کی اور بابا جان کی لڑائیاں سنتا آیا تھا۔ ہمیشہ چچا فرقان کو ان کے باپ سے گلہ ہی رہا تھا۔ پورے خاندان میں جب بھی جو بھی ان کے گھر آتا، وہ پہلی بات یہی کرتا تھا، بھائی اتنی بری زندگی گزار رہا ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تم اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور زین نے ہمیشہ اپنے باپ کو پریشانی سے سر جھکائے دیکھا تھا۔ تھوڑا بڑا ہونے پر وہ یہ بات جان گیا تھا کہ اس کا باپ چپکے چپکے ہر مہینے خطیر رقم اپنے بھائی کو بھیجا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں چچا فرقان کے ماتھے کے بل کبھی ختم ہی نہ ہوئے، اور اب تو ایک لمبا عرصہ بیت چکا تھا جب چچا فرقان نے ان کے گھرانہ جانا بھی بند چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ زین کو یاد تھا بابا جان کے انتقال پر بھی ان کے گھر میں سے کوئی نہیں آیا تھا، لیکن یہ اس کی تربیت ہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب دوستوں کو جلد آنے کا کہہ کر ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ دار کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، چلو اسی بہانے ان کی کوئی مدد بھی ہو جائے گی۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے زین نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے چینی سی تھی، لیکن اس کے دل کی اچائی اسے واپس پلٹنے سے روک رہی تھی۔ سو وہ دستک دے بیٹھا۔ تھوڑی دیر بند دروازہ کھل گیا تھا۔ چچا فرقان سامنے ہی کھڑے تھے۔ زین کو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ بڑی گرم جوشی سے ملے۔ زین کو ان کی گرم جوشی نے شرمندہ کر دیا۔ میں بلا وجہ ہی اتنا شکی ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ میرے چچا ہیں۔ ان کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے اس نے کئی دفعہ اپنے آپ کو کوسا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے کل صبح صبح واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب چچا فرقان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے بیٹھو تو صحیح، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ بڑے عرصے سے میں شہر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن اچھا ہوا تم خود ہی یہاں آ گئے۔ چچا فرقان کی بات پر زین کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے کمرے کا منظر ایک پل کے لیے دھندلا سا گیا ہو۔ شاید تھکاوٹ کا اثر ہے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے حواس قابو کرنا چاہیے تھے۔
بیٹھ جاؤ، لگتا ہے تمہیں چکر آ رہے ہیں۔ چچا کے پراسرار آواز کمرے میں گونجی تھی۔ زین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ منظر مسلسل دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے اعصاب بھاری ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ زین نے بمشکل بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ چچا اور ان کی بیوی سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جاؤ اسے لے آؤ، وقت آ گیا ہے، چچا نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ زین کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے لیکن سب دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ زین نے ایک نظر سامنے بڑے چائے کی اس پیالی کو دیکھا جس میں یقیناً کچھ ملایا گیا تھا۔ چچا جان کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ چچا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کے ساتھ میرے بہت سے پرانے حساب کتاب رہتے ہیں۔ ساری زندگی وہ دولت پر سانپ بن کر بیٹھا رہا۔ اسے کبھی میرا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے بھی بھول گیا۔ لیکن میں وعدے کیسے بھول سکتا ہوں؟ چچا کی زہر خند آواز اس کے پاس سے ابھر رہی تھی۔ وہ اس کے موبائل کو اٹھا رہے تھے، اس کی جیب سے شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات نکال رہے تھے۔ زین نے بے بسی سے دھندلے منظر کے پار انہیں دیکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مشکل بولا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ سن پڑتے وجود کے ساتھ زین نے دیکھا چچا کی بیوی کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، ایک نازک سی لڑکی، بمشکل 20 سال کی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، یا شاید گلابی، یا شاید نیلا۔ زین نے شدت سے اپنی پلکیں جھپکائیں، مگر منظر واضح نہ ہوا۔ اسے یہاں بٹھا دو، میں نکاح نامہ لے کر آتا ہوں۔ چچا کی بات پر زین کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اس کے اوپر منو ٹن وزنی بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ انگلی تک نہ ہلا سکا۔ چچا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک مولوی تھا، چند اور لوگ اور ایک نکاح نامہ۔ انہوں نے نکاح نامہ سامنے میز پر رکھا۔ مولوی نے نکاح کے الفاظ دہرانے شروع کیے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرو۔ انہوں نے پین سامنے بیٹھی اس لڑکی کی جانب بڑھایا جو کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ جلدی کرو، چچا جان کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ وہ بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ زین نے اپنی آنکھیں شدت سے میچ لی تھیں۔ شاید اسے کچھ اس حرکت کو چچا جان نے دیکھ لیا تھا۔ ان کے چہرے پر نفرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تمہارے باپ نے مثال کے پیدا کیے ہوئے تھے، مجھ سے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی، لیکن پھر وہ اپنی بات سے پھر گیا۔ لیکن میں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، اور اب میں اسے تمہاری بیوی بنا کر ہی یہاں سے بھیجوں گا۔ اگر تم نے یہاں دستخط نہیں کیے تو میں تمہیں باندھ کر کے کسی کال کوٹری میں ڈال دوں گا۔ 1 سال، 2 سال، یا چاہے ساری زندگی، کوئی نہیں جانتا کہ تم میرے گھر آئے ہو۔ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میری خوب جان پہچان ہے، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تمہاری وہ بوڑھی دادی تمہارے لیے کیا کر سکے گی؟ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سور پھونک رہے تھے۔ زین کو اپنے وجود میں کئی خنجر گڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مولوی نے پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ چچا جان نے زین کا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر اس کے ہاتھ سے دستخط کروائے تھے۔ نکاح ہو گیا، مبارکباد ہو۔ مولوی کے کہنے پر چچا جان کے لبوں پر بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور اگلے ہی پل انہوں نے آگے بڑھ کر کوئی چیز زین کے سر پر دے ماری تھی۔ اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں موجود تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب منظر دھندلا نہیں بلکہ واضح تھا۔ نشے کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ سرخ گٹری بنی وہ لڑکی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اب زین کو نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ چچا جان سامنے بیٹھے تھے۔ مبارک ہو، اب تم میرے داماد بن چکے ہو۔ مشال کو تم اپنے ساتھ شہر لے جا سکتے ہو۔ وہ بڑی خوشی سے چہک کر بولے تھے۔ ذہن کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس طرح زبردستی نکاح نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہے، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ ایک دم گرج کر بولا تھا۔ چچا جان نے اپنا سر بیزاری سے جھٹکا۔ تمہاری بیوی ہے تو کیا ہوا؟
لوگ چار چار شادیاں کر لیتے ہیں، تم نے تو دو کر لی، تو کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں بول رہے تھے۔ زین یکلخت اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس نے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ میری زندگی کوئی تماشا نہیں ہے جس کے فیصلے آپ لوگ کریں گے۔ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ وہ یکدم اس لڑکی کی سمت مڑا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے اپنی لرزیدہ پلکیں اٹھا کر زین کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہ ڈگمگا سا گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے لبوں سے طلاق کے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ زین نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ اچھی فطرت بھی انسان کو کبھی کبھی ڈبو دیتی ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا انسان جس کی ایک اشارے پر لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، اس کی قسمت کا فیصلہ یوں ہوگا۔ اب پچھتائیں گے۔ اپنی سرکت پر زین نے انگلی اٹھا کر کہا تھا، میرے پاس نکاح کی ساری ریکارڈنگز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر تم نے مثال کو لے جانے سے انکار کیا تو میں پورے خاندان میں یہ سب پھیلا دوں گا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر کے اسے یہاں چھوڑ گئے ہو۔ جانتے ہو نا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری بوڑھی دادی تو لوگوں کی باتیں سن سن کر ہی مر جائیں گی۔ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے تھے۔ زین نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنے چچا پر ڈالی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا موبائل اور کاغذات اٹھاتے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر نکلتے کئی پل اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے تھے۔ جب اسے اپنے پیچھے چوڑیوں کی ہلکی سی کھنکھناہٹ سنائی دی، اس نے نفرت سے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چھوٹا سا بیگ اس کے کندھے پر تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شال سے خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹک سے بند ہوا تھا۔ تمہارا باپ تو انتہائی گھٹیا شخص ہے، لیکن تمہاری ماں کو بھی شرم نہیں آئی۔ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو یوں کسی کے سر پر کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ چاہے میں تمہیں مار کر یہاں ہی کسی کھائی میں گرا دوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جیسے چڑھ کر نفرت سے بولا تھا۔ سیاہ شال میں لپٹی اس لڑکی نے آنسوؤں سے خالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ میری سوتیلی ماں ہے، اور بابا جان انہیں تو شاید میرا نام بھی ٹھیک سے لینا نہیں آتا، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ زین علی گردیزی نے چند ثانیہ تک اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس مصیبت کو اب یہاں کہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ اس کے نکاح میں تھی، اس کی حفاظت اس کا فرض تھی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا۔ دوستوں کی کئی مسڈ کال تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے شہریار کو فون ملایا تھا۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں دوسری گاڑی سے آؤں گا۔ شہریار نے ایک بھی بات سنے بغیر اس نے بس اسے اطلاع دی تھی، اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ واپسی کی ٹکٹ کرواتے اور پورے راستے زین علی گردیزی کو رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آیا ہی کیوں۔ وہ اب تک ایک شوق کسی کیفیت میں تھا کہ وہ شخص جس سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پانی کا گلاس اٹھا کر یہاں سے وہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اس سے کسی مہارت کے ساتھ ایک چالاک بوڑھے نے نکاح نامے پر دستخط کروا دیے تھے، اور نہ صرف دستخط کروائے تھے بلکہ اپنی جوان جہان بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا تھا۔ زین علی گردیزی نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی جس نے پورے سفر کے دوران منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا تھا۔ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں یہ لوگ، کیا کروں گا میں اس کا پیشانی کو؟ مسلتے اس کے ذہن پر بار بار بس یہی خیال آ رہا تھا، اور اس ساری سچویشن کے دوران وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس نے مایا کو کوئی کال نہیں کی تھی۔ لیکن گھر پہنچنے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید اس بوجھ کو اپنے سر پر سوار نہیں رکھے گا۔ اس لڑکی کا قصور تھا یہ یا نہیں، لیکن اب وہ مزید اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، مایا اس کی بیوی تھی، اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جلد یا دیر اس نے پاکستان واپس آ ہی جانا تھا، تو پھر وہ ایک انچاہی لڑکی کو اپنی زندگی میں کیوں رکھے؟ چچا فرقان نے زین کو بلیک میل کیا تھا۔ زین کو رشتہ داروں سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ہاں، بس وہ دادی جان کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا اس عمر میں وہ اتنے لوگوں کی جانب سے انگلی اٹھائے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب وہ سوچ چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر اترتے اس نے مڑ کر ایک کٹیلی نگاہ مشال کی طرف ڈالی۔
جس کے چہرے سے تھکاوٹ چھلک رہی تھی۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے وہ سر اٹھا کر حیرت سے گردیزی پیلس کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں تک تو آ ہی گئی ہو، لیکن اب سوچ لو کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے۔ میری شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایک انچاہا بوجھ اپنی زندگی میں لادنے کو تیار نہیں ہوں میں۔ تمہارے باپ نے یہ سب کچھ کیا، سوچ کر کیا ہے۔ میں نہیں جانتا، تم ایک جوان جہاں لڑکی ہو صرف انسانیت کے ناطے۔ میں تمہیں تب تک یہاں رکنے کی اجازت دے سکتا ہوں جب تک تم اپنا کوئی بندوبست نہ کر لو۔ جس سے مرضی فون کرنا ہے کرو، جہاں مرضی پناہ ڈھونڈنی ہے ڈھونڈو، لیکن میری زندگی سے چلی جاؤ۔ آئی سمجھ؟ وہ انتہائی تلخ لہجے میں چبا چبا کر کہتے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ مشال کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ نہ وہ اپنے باپ کے سامنے کچھ بولی تھی، نہ ہی اس شخص کے سامنے جسے تقدیر نے اس کا شوہر بنا دیا تھا۔ اسے یوں پتھر کا مجسمہ بنے دیکھ کر ذہن کو ایک دفعہ پھر شدید طیش آیا تھا، مگر اس بار وہ سر جھٹکتے گھر کے اندر بڑھ گیا تھا۔ دادی جان سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ آ گیا میرا بچہ، واپس اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ارے یہ کون ہے؟ وہ جو اس سے ملنے کے لیے اٹھ رہی تھی اس کے عقب میں سیاہ شال میں لپٹی اس لڑکی کو آتے دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسی سے پوچھ لیں کون ہے، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ نہ جانے کس قسم کے رشتہ دار ہیں جن سے بھلائی کرو تو الٹا گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بغیر دادی جان سے ملے اندر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ مشال خان نے بے بسی سے اسے اندر جاتے دیکھا۔ شاید یہاں بھی اسے کوسنے اور تانے ہی ملنے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی۔ دادی جان حیرت سے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم بیٹا؟ تمہاری شکل کچھ دیکھی سی لگ رہی ہے۔ ان کی بات پر وہ بےتابی سے اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں غصے سے کھولتا وہ بار بار دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتا تھا، اور تبھی اس کا دھیان مایا کی طرف گیا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے ایک دفعہ پھر مایا کو کال ملائی تھی، اور اس دفعہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کہاں ہو مایا؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ دوسری جانب مایا کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ کتنی بار کہا ہے زین، جس وقت تم لوگوں کا دن ہوتا ہے ہماری رات ہوتی ہے۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، میں سارا دن یونیورسٹی کے لیکچر لے لے کر تھک جاتی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر احسان کر کے مجھے پڑھنے بھیج ہی دیا ہے تو پیچھے سے دن کے 12 فون تو مت کیا کرو۔ اس کی ناراضگی سے بھری آواز پر زین ایک پل کے لیے شرمندہ سا ہوا تھا، اسی لیے معذرت کرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے مایا کو خود اپنی ہی ضد پر امریکہ پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا۔ 2 سال پہلے جب مایا کو اس نے اپنے آفس کے ایک فنکشن میں پسند کیا تھا، تب کسی کو بھی وہ زین کی بیوی کے طور پر قبول نہیں تھے۔ انتہائی ماڈرن فیملی سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مایا جب پاکستان صرف چھٹیوں کے لیے موقع پر آتی تھی، مگر زین نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ چند لمحے تک تو حیرت سے ذہن کو تکتی رہی تھی۔ زین، تم جانتے ہو مجھے پاکستان بالکل پسند نہیں۔ یہاں کا مڈل کلاس رہن سہن اور یہاں کا لائف سٹائل، میں بچپن سے ہی امریکہ میں پلی بڑھی ہوں۔ میرے ڈیڈ پاکستان ضرور شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اب بھی وہاں رہتی ہوں۔ مجھے اکیلے رہنے میں کوئی پرابلم نہیں۔ میری ڈگری بھی ابھی ادھوری ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہے تو تمہیں مجھے لکھ کر دینا ہوگا کہ تم میری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے، بلکہ شادی کے فوراً بعد میں امریکہ چلی جاؤں گی اور اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد واپس آؤں گی۔ اس کی ضد غیر متوقع تھی، اور زین اپنی فیملی کو جانتا تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود کبھی اپنے گھر کی بہو کو اتنی دور اکیلے نہ جانے دیتے، مگر وہ زین ہی تھا جس نے سب سے لڑ کر مایا کو باہر پڑھنے کے لیے بھجوایا۔ شادی کے اگلے روز ہی وہ امریکہ چلی گئی تھی، اور اب 2 سال ہونے کے باوجود اس کا فی الحال واپس آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ زین اسے پریشان کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس رشتے میں یوں بھی خوش تھا۔ مایا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ مایا کی غیر موجودگی میں اس کی زندگی میں ایک ایسی آفت آ جائے گی جس سے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکے گا۔ آنکھوں پر پڑتی تیز روشنی سے تنگ آ کر اس نے ہاتھ آگے کر کے روشنی کو روکنا چاہا تھا،
اور تب اسے احساس ہوا رات گزر چکی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ جبھی تو پردے کی درزوں میں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ یکلخت اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے تو اسے یہ سمجھنے میں لگے کہ آخر کام رات ہوا کیا تھا، اور پھر جب اسے سمجھ آیا تو اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف خالی تھی، بلکہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ صبح کی روشنی پردے سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ کمبل ہٹاتے نیچے اتر گیا تھا۔ اسے خود پر شدید افسوس تھا۔ آخر میں خود پر قابو کیوں نہیں رکھ سکا؟ وہ میری بیوی تھی تو لازمی تو نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ۔ اس کے کانوں میں مشال خان کی سسکیاں گونجی تو ایک پل کے لیے اسے خود پر افسوس سا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹکتا وہ واش روم کی سمت پھٹ گیا تھا۔ اس کے باپ نے خود اسے اس کے حوالے کیا تھا۔ نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہے، میں نہیں۔ اسے آفس جانا تھا، لیکن آفس جانے سے پہلے اسے مشال کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرنا تھا۔ وہ اسے کل گھر سے باہر جاتے ہوئے وارننگ دے کر گیا تھا کہ شام تک وہ اسے گھر میں نظر نہ آئے، لیکن شام کو گھر آنے پر بھی وہ اسے نہ صرف گھر میں ملی تھی، بلکہ تیار دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں انتظار کر دی پائی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ گاڑی کی چابی ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے چلا آیا تھا، جہاں ناشتے کی ٹیبل پر دادی جان کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ سبز رنگ کے جوڑے میں اس کے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ خاموش تھی، بیٹھی تھی۔ دادی جان ناشتے کی ایک چیز اٹھا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ زین کو شدید غصہ آیا۔ یہ سب کیا ہے دادی جان؟ اس کے لہجے میں خود بخود سختی اتر آئی تھی۔ دادی جان نے مڑ کر خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ سلام، نہ دعا، نئی نویلی دلہن ہے تمہاری۔ کم از کم اس کی طرف ایک پیار بھری نگاہ تو ڈال لو۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح کوئی دلہا ایسا کرتا ہے کیا؟ دادی جان کی بھری نگاہ اس کے سامنے بیٹھی مشال پہ ڈالی، جو ہنوز خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ سامنے پڑے ناشتے میں سے اس نے ایک لقمہ بھی اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ کل رات اس کو میرے کمرے میں آپ نے بھیجا تھا، اور آخر آپ کو کس نے بتایا کہ یہ میری دلہن ہے؟ کیا اس نے آپ کو ساری بات نہیں بتائی کہ کس طرح اس کے باپ نے زبردستی اسے میرے سر پر مسلط کیا، مجھے نشہ دے کر زبردستی مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے گے؟ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے کر یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں۔ جانے ان کی کیا سازش ہے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولتا چلا گیا تھا۔ مشال کی پلکیں گیلی ہونے لگی۔ دادی نے حب کی بری نظر نگاہ حسین پر ڈالی۔ مشال کے باپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا ذمہ دار اسے وہاں ٹھہرا۔ یہ بچی تو خود ظلم کی ستائی ہوئی ہے۔ فرقان شروع سے ہی ایسا تھا، پتہ نہیں اس کے دل سے تمہارے باپ کی نفرت کیوں نہیں گئی۔ دادی جان کے لہجے میں تعصب سا گھل گیا تھا، یہ جیسے ماضی کی کئی تلخ یادیں ان کے در پر دستک دینے لگی ہوں۔ زین نے چونک کر اپنی دادی جان کو دیکھا تھا۔ وہ بہت کم اس طرح اداس ہوتی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو کچھ اندازہ ہے تو مجھے کیوں نہیں بتا دیتی؟ چچا نے کیوں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی ہے؟ کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ میں اسے طلاق دے کر کہیں بھی چھوڑ دوں گا، اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، اسے کہیں فروخت کر دوں گا؟ اور چڑچڑے انداز میں بولتا چلا گیا۔ دادی جان نے سر اٹھا کر اپنے خوب رو پوتے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر گہری سانس لی۔ تمہارے چچا فرقان تمہارے سگے چچا نہیں ہیں، وہ میری سوتن کا بیٹا تھا۔ اس کے پہلے شوہر سے جب اس عورت نے تمہارے دادا سے شادی کی تو اس نے یہ شرط رکھی کہ اس کے بیٹے کو بھی جائیداد میں پورا پورا حصہ ملے گا۔ تمہارے دادا اسے بیاہ کر اس گھر میں تو لے آئے، لیکن چند دن سے زیادہ وہ یہاں نہ رہ سکی۔ وہ یہاں رہنے والی تھی بھی نہیں، کیونکہ جس ماحول سے وہ آئی تھی وہاں عورت کو آزادی چاہیے تھی، اور تمہارے دادا سخت مزاج انسان تھے۔ وہ راتوں کو دیر دیر تک باہر رہتی، جس پر تمہارے دادا نے تنگ آ کر اسے طلاق دی، لیکن وہ غصے اور نفرت میں جلتی ہوئی عورت اپنی ساری نفرت اپنے بیٹے کے اندر منتقل کرتی چلی گئی۔ دیکھا جائے تو فرقان کا تمہارے دادا اور تمہارے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن تمہارے باپ نے ساری عمر اپنے سوتیلے بھائی کا خیال رکھا، ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہا۔
یہاں تک کہ تمہارے دادا کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ وہ کہتا تھا، اللہ نے مجھے اور کوئی بھائی نہیں دیا، سوتیلا ہی صحیح لیکن یہ میرا بھائی تو ہے۔ وہ اکثر اس سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ شاید انہی ملاقاتوں کے دوران اس نے کبھی مشال کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی ہو، لیکن پھر زندگی نے اسے مہلت ہی نہ دی تھی اور وہ چل بسا۔ فرقان کے دل میں اسی بات کو تکلیف ہے کہ آخر اس نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، یا پھر وہ مزید کچھ چاہتا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ مشال کو تمہاری بیوی بنانا چاہتا تھا، سو اس نے وہی کیا۔ دادی جان کی بات پر وہ یک ٹک مشال کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، تو پھر اسے دلہن بنا کر میرے کمرے میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر غربت کا ہی مسئلہ ہے تو میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، چچا جان کو برابر پیسے بھجواتا رہوں گا اپنے رشتہ دار کی حیثیت سے، لیکن اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ دادی جان نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وشال کو اپنا وجود گہرے پاتال میں گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ شخص کتنی دیر سے اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ کیسی شادی؟ کون سی شادی؟ کہاں ہے تمہاری بیوی، جس کا نام لے لے کر تو پچھلے 2 سال سے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ شادی کے اگلے دن وہ امریکہ گئی، آج تک پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ 30 برس کے ہو رہے ہو تم، کب وہ واپس آئے گی اور کب تم لوگ فیملی شروع کرو گے؟ تم مجھے بے وقوف مت بناؤ، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس جیسی گھر نہیں بساتی۔ اللہ نے تمہیں اتنی پیاری دلہن بیٹھے بٹھائی دے دی ہے، اس کی قدر کرو، اور خبردار جو تم نے آئندہ اسے یہاں سے نکالنے کے بارے میں یا طلاق دینے کی بات کی۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے اور میری بہو اس گھر میں، اب تم تو جا سکتے ہو مگر یہ نہیں۔ دادی جان نے آرام سے زین کے سر پر پہاڑ توڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی دادی کو دیکھا، جنہوں نے صرف ایک دن میں اپنی محبت کا رخ بدل لیا تھا۔ نفرت کا ایک تیز بجال اس کے اندر اٹھا۔ یہ سب کچھ اسی لڑکی وجہ سے ہوا تھا۔ ان باپ بیٹی نے مل کر اسے کتنا مجبور کیا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ مشال پر ڈالتا وہ مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دادی نے اسے باہر جاتے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم فکر مت کرو، وہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مڑ کر مشال سے محبت سے کہا تھا۔ وہ بمشکل مسکرائی، یہ جانے بغیر کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ مزید خراب ہونے والا ہے۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ شاید دادی جان نے اسے اپنے پاس سلانا شروع کر دیا تھا، یا پھر وہ خود ہی مزید ذلت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر جو بھی تھا زین نے شکر ادا کیا، مگر وہ اٹھتے بیٹھتے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالنا نہ چھوڑتا تھا۔ ہاں یہ اور بات کہ وہ نگاہ پلٹنے میں اسے کافی محنت کرنی پڑتی، کیونکہ ہر دفعہ نظر ڈالنے پر وہ حیران ہوتا کہ کیا خدا کسی کو اتنا کامل حسن بھی دے سکتا ہے جتنا اس لڑکی کو دیا تھا۔ وہ مگن انداز میں گھر کے کسی کام میں مشغول رہتی، کبھی دادی جان کے اس خاموشی سے بیٹھی رہتی، کبھی کوئی کتاب لے کر گھنٹوں کسی کونے میں خاموش بیٹھی رہتی۔ نظریں کتاب پر نہ ہوتی بلکہ دور کہیں کسی خلا میں کھوئی ہوئی۔ زین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس مایا کے واپس آنے کا منتظر تھا۔ اس نے کئی دفعہ دادی کو کہا تھا، دیکھ لیجئے گا، جلد یا بدیر اس کا باپ اپنا اصل ہر بات ضرور آزمائے گا، اسے جو کچھ چاہیے وہ لینے یہاں ضرور آئے گا اور یہ لڑکی اس کا پورا پورا ساتھ دے گی۔ اور میں صرف صاف بتا دوں، اگر اس لڑکی کی وجہ سے میرے اور مایا کے رشتے پر کوئی فرق پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دادی جان اس کی بات پر گہری سانس لے کر رہ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی فرقان ایسا ہی کچھ کرے گا، لیکن وہ مشال کو بے قصور مانتی تھی، اور اس معصوم سی لڑکی کو وہ گھر سے بے دخل کہاں کرتی؟ اسے اس گھر میں آئے 5واں دن تھا، جو مسلسل بجتے موبائل پر ذہن میں بیزاری سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ مسلسل میسیجز اور میسیجز آ رہے تھے۔ زین نے اپنا موبائل دیکھا، وہ سائلنٹ تھا۔ یہ اس کے موبائل کی آواز نہیں تھی۔ بیزاری سے آنکھیں مسلتے وہ اٹھ بیٹھا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک اور موبائل رکھا تھا۔ گھر میں یا تو موبائل اس کے پاس تھا یا پھر مشال کے پاس۔ چند روز ہوئے دادی جان نے اسے موبائل دلایا تھا کہ وہ اس پر اپنے ماں باپ سے باتیں کر لیا کرے۔ یقیناً یہ اس کا تھا،
تلخی سے کمبل جھٹکتے وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک آیا تھا۔ شاید وہ دن میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی اور موبائل یہیں بھول گئی تھی۔ بیزاری سے موبائل اٹھاتے ہی اس نے نظر اس پر ڈالی اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ موبائل پر پاس ورڈ یا لاک نہیں تھا۔ سامنے چچا فرقان کے نام سے کئی میسیجز وصول ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے میسیجز کھول ڈالے۔ ہر میسیج پڑھتے اس کا شک پختہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی نیچے جائے اور جا کر مشال خان کو گولی مار دے، جس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ یہ کھیل رچایا تھا۔ میں ایسی چیز میں واضح طور پر بار بار پوچھا گیا تھا کہ کیا اس نے زین سے بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے نام کوئی جائیداد کروائی، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ چچا فرقان نے کئی دفعہ یہ خود بھی کہا تھا کہ اگر وہ ناکام رہی ہے تو وہ خود وہاں آ جاتے ہیں اور اسے مجبور کر کے مشال کے نام ایک لمبی چوڑی جائیداد لکھوا سکتے ہیں۔ یہ کام تو ان کے بائیں ہاتھ کا ہے۔ سین نے غصے کی آخری حد پر پہنچتے موبائل اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹخ دیا تھا۔ آخر یہ آدمی مجھے سمجھتا کیا ہے؟ میں شرافت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو یہاں رکھ کے بیٹھا ہوں تو یہ سمجھتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ وولٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت مشال کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دے، اور شاید وہ یہی کرتا اگر اسے مایا کی کال رسیو نہ ہوتی۔ وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زین کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑا۔ فون ہاتھ پہ لیے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رات تک اس کی واپسی نہ ہوئی۔ دفتر کے کاموں میں وہ ایسا الجھا کہ چچا جان اور مشال کا تصور تک نہ اس کے ذہن میں سے نکل گیا تھا۔ رات اسے ایک اہم دفتری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ فون پر اطلاع دے کر وہ مطمئن، اسی لیے اگلی صبح 12 بجے کے قریب جب وہ گھر پہنچا تو صرف کمرے میں جا کے سونا چاہتا تھا، مگر لاؤنج میں اس سے آتی آوازوں نے اسے یکدم وہیں روک لیا، اور اگلے ہی پل اس کے سامنے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لاؤنج میں کوئی اور نہیں، چچا فرقان بیٹھے تھے۔ وہی شاطرانہ مسکراہٹ، ان کے بالکل سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں مسلتی مشال بیٹھی تھی۔ زین کنپٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ چچا فرقان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی، جو اونچی آواز میں دادی جان سے مشال کے نام پر جائیداد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہی زین کی برداشت کی حد تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا عین چچا فرقان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت خوب، مجھے تو لگا تھا شرافت کی ذرا سی رمق ہوگی آپ کے اندر، لیکن جتنے گھٹیا آپ ہیں اس سے کہیں زیادہ گھٹیا آپ کی بیٹی ہے۔ اسے اٹھائیے اور یہاں سے نکل جائیے۔ جائیداد تو کیا، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ دیکھا دادی جان، میں کہتا تھا نا، یہ باپ بیٹی مل کر کوئی سازش رکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ اس لڑکی کے معصومیت سے بیوقوف بن جاتی تھی۔ یہ جیسی ہے ویسی نظر نہیں آتی۔ زین نے ایک نفرت بھری نگاہ اس میں مشال پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ چچا فرقان مزید بھی کچھ کہہ رہے تھے، اٹھ کر شور مچا رہے تھے، خاندان والوں کو بلانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، مگر زین اب ساری باتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ مزید ان باپ بیٹی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکتا تھا۔ سو انگلی اٹھا کر چچا فرقان کو دھمکی دیتے اس نے صرف اتنا کہا تھا، 5 منٹ کے اندر اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پولیس کو بلواؤں گا اور ایسی جگہ پھینکواؤں گا جہاں سے ساری عمر آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اتنا کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت چلا گیا تھا۔ دادی جان نے افسوس سے اسے اندر جاتے دیکھا۔ چچا فرقان نہ جانے کیا کچھ کہتے جا رہے تھے۔ زین کو اپنے کمرے تک اس کی آوازیں آ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ شاید لے گیا اپنی بیوی کو۔ نفرت سے سوچتے وہ بازوؤں پر رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تھکا ہوا تھا، سو جلد ہی اس نے سو گیا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کے لیے نیچے چلا گیا۔ مشال کے چلے جانے سے اس کا ذہن انتہائی فریش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی مایا سے فون پر بات کرے گا اور اسے واپس آنے کے لیے مجبور کرے گا۔ بس بہت ہوگی جدائی، اب ان دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ نیچے لاؤنج کے پاس سے گزرتے اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ دادی جان کسی اسکیم کی آوازوں نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سامنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے ذہن سے بے خبر، نہ جانے کب سے وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ زین کو بری طرح گھبراہٹ ہوئی۔ کیا بات ہے دادی جان، آپ تو رو رہی ہیں؟
وہ تیزی سے لپک کر ان کے پاس آیا تھا۔ دادی جان نے اپنی آنسو بھری نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زین، وہ لڑکی بے قصور تھی۔ قصور صرف اس کے باپ کا تھا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی ان کے مظالم سے ستائی ہوئی تھی۔ سوتیلی ماں نے بچپن سے لے کر آج تک اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور فرقان اس کے لیے تو صرف ایک چپک تھی جسے وہ تم سے کیش کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو، وہ دولت اور جائیداد کی بھوکی ہوتی تو یہ 5 دن اس کے لیے بہت تھے۔ میں نے اپنے حصے کی تمام تر جائیداد والے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ وہ ان پر دستخط کر کے ان کاغذات کو اپنا بنا لے، تمام جائیداد اپنے نام کروا لے۔ اپنے تمام زیورات میں سے خوشی سے اس کے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن اس نے نگاہ اٹھا کر بھی ان چیزوں کا نہ دیکھا تھا۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اسے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، اسے تو بس ایک چھت چاہیے، ایک محفوظ اسرار جہاں پر کوئی اسے چھپتی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اسے تو مایا کے یہاں آنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ تو ساری زندگی کسی کونے پہ رہنے پر راضی بھی تھی، لیکن تم نے اس کے اوپر بہت غلط الزام لگایا۔ وہ اپنے باپ سے شدید نفرت کرتی تھی اور تم نے اسی کے جیسا ثابت کر دیا۔ دادی جان کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی تھی۔ زین ایک پل کے لیے بھی ساکت رہ گیا، لیکن دیکھا، آخر کار وہ اپنے باپ کو یہاں لے آئی تھی، نائے جائیداد کے مسئول کے لیے۔ پھر بھی آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں خالی پن تھا۔ دادی نے خفگی کی نگاہ بھری اس پر ڈالی۔ فرقان یہاں خود آیا تھا، اس نے مشال نے نہیں بلایا تھا۔ وہ تو خود اس کے آنے پر بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، اور جب تم نے اسے چلے جانے کے لیے کہا تو جانتے ہو، وہ مشال کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے جانا چاہتے تھے تاکہ تم سے طلاق لے کر اس کی شادی کہیں اور کر سکے، ایک دفعہ پھر اسے کیش کروا سکے۔ لیکن اس نے، اس لڑکی پر آفرین ہے کہ اس نے اپنے باپ تک سے لڑائی کر لی۔ خالی ہاتھ بھیج دیا اس نے فرقان کو کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دادی جان کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ بے اختیاری اس نے نگاہ گھمائی تو پھر مشال کہاں ہے؟ کیا وہ چچا جان کے ساتھ نہیں گئی؟ وہ یکدم بے قرار سا ہوا تھا۔ اپنی بے قراری کو وہ خود ہی سمجھ پایا۔ دادی جان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، فرقان بکتا جھکتا گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے مشال سے کہا کہ وہ اس کے لیے مر گئی، جس نے اس کے کہے کا مان نہیں رکھا، اس کے لیے دولت اور جائیداد نہیں چرائی۔ لیکن مشال خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، اور جب وہ چلا گیا تو وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے کہا وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھ سے چند ہزار روپے لے کر وہ خاموشی سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کہاں، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ دادی جان ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی۔ ان کے انداز میں اداسی ہی اداسی تھی۔ زین یکلخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تاریکی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کہاں گئی تھی؟ اتنے دنوں میں ذہن کو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ شہر سے ناواقف تھی، کس رشتہ دار کے گھر اسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ جہاں بھی جاتی ہے جائے، مجھے آخر اتنی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹک کر خود کو اس کے خیالات سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اندر مسلسل بے چینی بھر رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی منچاہی نہ صحیح لیکن اس کے نکاح میں تھی، اور رات کے اس پہر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ بے اختیاری وہ گھر کا دروازہ کھول کر چلا گیا تھا، اور جیب سے موبائل نکال کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دادی سے مشال کا نمبر لے کر اس کے نمبر پر نمبر ڈائل کیا۔ فون لاؤنج کے ہی ایک صوفے پر پڑا ہوا تھا، اسے مل گیا۔ اس نے اس گھر کی کوئی چیز لے جانا گوارا نہیں کی تھی۔ زین کے اندر تعصب سا بڑھنے لگا۔ پولیس میں رپورٹ کرواتے اس نے اپنے سارے کانٹیکٹس کو اطلاع دے دی تھی، مشال کا حلیہ بتا دیا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ اب تک وہ پوری کوشش کرتا آیا تھا کہ وہ مایا کو اس کی شادی کے بارے میں علم نہ ہو۔ صبح 4 بجے تک وہ شہر بھر کے سارے پولیس اسٹیشن کو فون کر چکا تھا، مگر فی الحال تک تو مشال کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ اب وہ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ مشال کو صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھ رہا تھا، لیکن دور اندر کہیں اس کے دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بے قصور لڑکی جس سے وہ نکاح کر کے اپنے ساتھ لایا، اور اس نے اس کا دل اس طرح بری طرح توڑا
کہ وہ اس انجان شہر میں نہ جانے کہاں کو نکل گئی تھی۔ گہری سانس لیتے زین نے موبائل واپس میز پر دھرا تھا۔ آخر میں ہر چیز کا قصوروار اسے ہی کیوں ٹھہرایا؟ میں خود اتنا کمزور کب سے ہو گیا؟ اگر چچا جان نے مجھ پر زور زبردستی نکاح نامے پر دستخط کروا ہی لیے تھے تو میں ہی اس کا آزاد کر دیتا۔ میں اسے طلاق دے سکتا تھا، اس لیے ایک بہتر زندگی کا بندوبست کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ کیوں؟ شاید میں ایک لڑکی کو اپنا ماتحت دیکھنا چاہتا تھا، شاید میں اپنے اندر کا زہر اس کے اوپر انڈیلنا چاہتا تھا۔ ذہن نے بے بسی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ پچھلے 2 سال سے میں مایا کی منتیں کر رہا ہوں کہ وہ واپس آ جائے۔ ہر محبت، ہر واسطہ دینے کے باوجود وہ واپس آنے پر تیار نہیں ہوتی۔ وہ میری فون کالز ریسیو نہیں کرتی۔ ایک ایک ہفتہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ میں بظاہر کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ سارا سٹریس میں نے انجانے میں ہی اس لڑکی پر اتارنا شروع کر دیا۔ اگر قصوروار چچا فرقان تھے تو اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں قصوروار میں بھی تھا۔ آج اعترافات کا دن تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ذہن کا دل چاہا کہیں سے مشال آ جائے، وہ اس کے سامنے اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ میں اس پر دھڑے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ ذہن نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ کسی انجانے نمبر سے تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ ذہن کی آنکھوں میں اچنبھا اوپر آیا۔ نمبر پاکستانی نہیں تھا۔ حیران ہوتے اس نے نمبر کھولا اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر مایا کی تصویریں جگمگا رہی تھی۔ مایا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا، دونوں کی تصویر کافی حد تک ناقابل اعتراض تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ ایک تصویر نہیں تھی، کئی تصاویر تھی۔ بیڈ روم کی، یونیورسٹی کی۔ تصاویر کے آخر میں ایک وائس نوٹ تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے زین نے وہ وائس نوٹ پلے کیا۔ دوسری جانب موجود لڑکا کہہ رہا تھا، یار کس قسم کے انسان ہو تم؟ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تمہیں چھوڑ دینا چاہتی ہے، اور تم ہو کہ کمبل کی طرح اس سے لپٹے بیٹھے ہو۔ ایک نارمل انسان میں اتنی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے کہ تمہاری بیوی تم سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اتنی بھی پڑھائی نہیں ہوتی یہاں پر کہ وہ سارا دن بزی رہ سکے؟ وہ تم سے طلاق چاہتی ہے، تم نہیں دو گے تو وہ خود کورٹ سے لے لے گی۔ پچھلے 1.5 سال سے ہم لوگ ریلیشن شپ میں ہیں، ہر طرح کا ریلیشن شپ، سمجھ رہے ہو نا؟ برو وہ تو ابھی بھی تمہیں بتانا نہیں چاہتی، جبکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن مجھے ہی تم پر ترس آ گیا۔ خود پر رحم کھاؤ اور اسے طلاق دے دو۔ اور ہاں، اسے تمہاری دوسری شادی کا پتہ ہے، اور وہ بہت خوش بھی ہے، اسی لیے یہ محبتیں بن کر ہر روز اسے فون مت کیا کرو، اور بہتر یہی ہے کہ اسے خود ہی چھوڑ دو۔ وائس نوٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے مزید بھی کافی کچھ بھیجا تھا، ای میلز، تصاویر، وائس نوٹس جو مایا نے اسے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ طلاق چاہتی تھی لیکن خود بری نہیں بننا چاہتی تھی، پراپرٹی میں اپنے حصے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی خواہش تھی کہ زین اسے خود طلاق دے۔ زین کی کٹ پٹیاں سلگ اٹھی، وہ مشکل خود پر ضبط کرتے اس نے موبائل واپس میز پر دھرا تھا۔ ایک وہ لڑکی تھی جس سے اس نے نہ محبت کی تھی، نہ ہمدردی، یہاں تک کہ ایک احترام بھری نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی، اور وہ اس کی خاطر اپنے باپ سے لڑ گئی تھی۔ اور ایک مایا تھی جس کی خاطر وہ پچھلے 2 سال سے اپنے پورے خاندان سے لڑ رہا تھا، اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اسے کس طرح کا دھوکہ دیا تھا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زین کا دل چاہا کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے مایا نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا تھا، نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش میں کھڑا رہا تھا، اور آخر میں جب اس نے سر اٹھایا تو آئینہ اس کے سامنے تھا۔ اس کا قصوروار میں بھی ہوں، جو کچھ ہوا میں نے خود ہی اپنے لیے یہ بیج کاٹا تھا، اب مجھے میچور ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے مشال کو ڈھونڈنا تھا۔ مایا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ مشال کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جو اس کی جیسی تھی، جو عزت کے لائق تھی۔ اسے اس گھر میں واپس لانا ہی تھا۔ اگلی شام 5 بجے کے قریب وہ اس سے مل گئی تھی، ایک رفاہی ادارے میں جس کے مالک نے خود فون کر کے زین کو وہاں بلایا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ زین کو سامنے پا کر اس کی سبز آنکھیں ایک پل کے لیے پھیلی تھیں۔ اس نے پلٹنا چاہا مگر زین نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اگر چھوڑ کر جانا ہی تھا تو پہلے چلی جاتی، اب نہیں، جب میرا گھر اور میں خود تمہارے وجود کا عادی ہو گیا ہوں۔ مایا میری زندگی سے جا چکی ہے، کیا تم بھی جانا چاہتی ہو؟ وہ سوال کر رہا تھا۔
सीधा उसकी आंखों में झांक रहा था। विशाल ने आंसू को रोक कर उसे देखा। चेहरे से थकावट झलक रही थी। न जाने वो कल पूरी रात सोया भी था या नहीं। मुझे आपकी दौलत और जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपकी नज़र में मैं ऐसी ही हूं तो फिर मुझे यहीं रहने दे। वो मुश्किल बोली थी। सैन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ऐसी दौलत किस काम की जहाँ रहने वालों के दिल में ही सुकून से खाली हो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जब मेरी इन तमाम खामियों समेत तुम मुझे कबूल कर सकती हो। वो एक दफा फिर पूछ रहा था, इस उम्मीद के साथ। विशाल ने सर उठाकर उसे देखा। ये वो शख्स था जिस पर एतबार करके सैकड़ों मील का सफर करके उसके घर आई थी, जिसको एक नज़र देखने के लिए वो पूरा पूरा दिन इंतजार कर सकती थी। वो उसका शोहर था, और इस बात से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं था। गहरी सांस लेते उसने खुद सपुर्दगी से हथियार डाल दिए थे। सैन का ज़हन यकदम हल्का फुल्का हुआ। उसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट फैल गई थी। मजबूती से उसका हाथ थामे वो रफ़ाही अदारे से बाहर निकल आया था। वकील के हाथ उसने माया को तलाकनामा भिजवा दिया था। आदमी जायदाद हाथ से जाती थी तो जाए, मगर जायदाद के बदले जो कुछ उसे मिला था, ये सुकून बेमोल था।